اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ آدمی شادی کیوں کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پہ بول چکا ہوں، لیکن ہمارے کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں، اور ایک لڑکی نے بھی یہ سوال کیا اور ایک میرے دوسرے اسٹوڈنٹ ہے، لڑکا ہے، وہ بھی ابھی اس کا جاب لگا ہے، پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس نے بھی پوچھا ہے کہ مجیب سر، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے مجھے زبردستی کر رہے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، تو آخر ریزن کیا ہو؟ اب تک تو ہم جتنے کام کرتے رہے بنا ریزن سوچے، ہمارے بڑوں نے بھی نہیں بتایا، تو کیا ایسی کوئی بات ہے جو اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول ہم کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا ہاں، اگر میں اس کا پورا کنکلوژن پیش کروں تو اس کے والیومز بن جائیں گے، لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلا سوال کہ آدمی شادی کیوں کرتا ہے، دوسرا سوال لڑکا شادی کیوں کرتا ہے اور لڑکی شادی کیوں کرتی ہے، دونوں کے ریزنس الگ الگ ہیں، دوسرا سبجیکٹ میرا یہ ہوگا۔ تیسرا سبجیکٹ یہ ہوگا کہ جب شادی ہو گئی تھی تو پھر طلاق دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ چوتھا سبجیکٹ میرا یہ ہوگا کہ اگر لڑکا طلاق دے رہا ہے تو کیا لڑکی طلاق نہیں لے سکتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں، تو ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہوگا خلے پہ۔ اور پہلے ہو گیا لڑکا شادی کیوں کرتا ہے، دوسرا سبجیکٹ ہو گیا لڑکی کیوں کرتی ہے، تیسرا سبجیکٹ ہو گیا لڑکا طلاق کیوں دیتا ہے، چوتھا سبجیکٹ ہو گیا لڑکی خلا کیوں لیتی ہے۔ 4 ہو گئے۔ پانچواں یہ ہے کہ کیا ایک مرد آدمی، ایک لڑکا ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے؟ یہ تو بات بہت عام ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پہ گزارا کرو۔ یہ سورہ نساء 4 نمبر پہ ہے، اور 4 نمبر پہ چوتھی آیت آپ کو یہی ملے گی، 3 4 سے وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ تو بالکل یہ پانچواں سبجیکٹ ہوگا ہمارا کہ دوسری کیوں کرے گا۔ پھر اس کے بعد والا چھٹا سوال کا جواب، میں سوال بھی پیدا کروں گا، جواب بھی دوں گا۔ چلو بھائی، ایک ہو گئی تھی تمہاری، اب تم نے دوسری بھی کر لی، تو پھر اب یہ تیسری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد والا سوال ہوگا، میرے خیال میں 7واں سوال ہوگا، کہ جب پہلی کر لی، دوسری کر لی، تو پھر تیسری کیوں کر رہے ہو، چوتھی کیوں کر رہے ہو؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دوں گا۔ پھر ایک سوال اٹھے گا کہ یہ 4 پہ اکتفا کیوں، ہم 5 6 7 8 9 10 بیویاں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پیسے کا مسئلہ ہے، ایک امیر آدمی ہے، اس کے گھر میں صرف 18 خدامائیں کام کر رہی ہیں، اور وہاں 25 30 ممبر ایک ہی گھر میں ہے، دولت مند شیخ ہے، وہاں بھی کروڑپتی لوگ ہیں۔ جب وہاں گھر میں 40 45 نوکر کام کر رہے ہیں تو کھانے پینے رہنے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو 4 پہ روکا گیا ہے؟ روکا کیا گیا ہے؟ بس بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بات کو روک دیا ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اس کے بعد فوراً یہ کہا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پہ گزارا کرو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم محبت کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، لہٰذا اللہ تمہیں محبت کے معاملے میں معاف کرتا ہے۔ انصاف اس لیے نہیں کر سکو گے کیونکہ حالات بدلتے رہیں گے۔ تو میں آنے والے ایپیسوڈز میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو شادی کرنے کا ریزن بتاؤں۔ اس میں تھوڑا سا ایک ہنٹ دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ شادی کرنے کا پہلا ریزن لڑکا اور لڑکی دونوں کا، وہ اپنے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ 4 آنے جسمانی ضرورت اور 75% روحانی تسکین کے لیے شادی کرتا ہے آدمی۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ایک جسم چاہیے، تو وہ بازار سے خرید کے استعمال کرنے کے بجائے، کسی کے ساتھ اللیگل رشتے میں رہ کے کرنے کے بجائے، دنیا کے سامنے دنیا کو دکھا کے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کرے۔ ایک سوال کا جواب میں اور بھی دوں گا کہ ان دونوں میں، میاں بیوی میں، عمر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی مرد آدمی کی عمر زیادہ ہو، عورت کی کم ہو؟ اگر الٹا ہو جائے تو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ تو یہ میں تمام جوابات دوں گا۔